السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ ببلو اور منع مجتہدین کے بارے میں بات کریں گے۔ ببلو مجتہدین کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، حدیث میں ایک بات لکھی ہے اور مجتہد نے اس کے برعکس فتویٰ دے دیا، بس تقلید نہیں کرنی اس لیے کہ تقلید حرام ہے۔ بھائی یہ دیکھو، قرآن کی آیت اور مجتہد کے فتوے میں فرق ہے۔ ہاں اس لیے ہم کہتے تھے کہ تقلید چھوڑ دو کیونکہ حرام ہے۔ آج کل کے کچھ ببلو اور منع لوگ مجتہد بن کر لوگوں کو تقلید سے دور کر رہے ہیں۔ ان ببلو مجتہدین سے میرا سوال ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو، تو کیا جو نوجوان ایک دکان سے بسکٹ چوری کرے گا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ بولے، قرآن میں لکھا ہے تو کاٹو۔ لوگ کیا کہیں گے کہ کیسا جاہلانہ اور وحشی دین ہے کہ بسکٹ چوری پر ایک جوان کے ہاتھ کاٹ دیے۔ اب اس جوان بیچارے کے جسم کو نقصان ناقص کر دیا، نہ اسے کوئی رشتہ دے گا، نہ کچھ کام کر پائے گا۔ بسکٹ کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیے کیونکہ قرآن میں اس نے پڑھا تھا چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ لوگ کہیں گے کہ اسے وحشی نظریات والی کتاب آپ کو ہی مبارک، ہم نہیں مانتے۔ یہ نتیجہ نکلا ببلو مراجع ہونے کا، جو ایک حدیث اور ایک آیت پڑھ کر فتویٰ دیتے ہیں، مگر فقہ کے ماہرین مجتہدین اکرام اور مراجع عظام سے معلوم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ نہیں کاٹنے۔ 20 شرائط ہیں چوری کی، کچھ مخصوص قسمیں ہیں، ان میں ہاتھ کاٹے جائیں گے ورنہ نہیں کاٹے جائیں گے۔ مثلاً تالا توڑے، دیوار سے کود کر کسی گھر میں جائے، اور بھی کئی شرائط موجود ہیں۔ لیکن یہ تو وہ جانے جو فقہ کا علم رکھتا ہو، جس نے اپنی داڑھی سفید کر دی ہو علم فقہ کو پڑھ کر۔ لیکن ببلو مجتہدین آئے اور قرآن میں دیکھا چور کے ہاتھ کاٹو اور سمجھ لیا جو بھوکا ایک روٹی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹو۔ ارے بھائی، بے شک اس نے گناہ کیا، مگر کیا ایک بھوکا مجبور ہو کر روٹی کی چوری کرے اس ایک روٹی کی چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے؟ عقل مانتا ہے اس قانون کو؟ نہیں۔ سو اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر علماء و مراجع سے رجوع کریں تو بتائیں گے کہ ایسا نہیں، لیکن ہم تو خود مرجع اور مجتہد بنے ہوئے ہیں، حدیث پڑھی، آیت پڑھی اور فتویٰ دے دیا۔ لہٰذا ببلو مجتہدین سے گزارش ہے کہ ابھی آپ منع بنو اور خوب کھاؤ، خوب پڑھو، تاکہ اچھے خاصے علم میں آ جاؤ اور آپ کا عقل اور آپ کے دماغ کی بتی جلے۔ لہٰذا مومنین سے گزارش کروں گا، یہ چھوٹا سا مقالہ ہے، اس کو عام کریں تاکہ مومنین متوجہ ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔